السلام علیکم گائز، آج کے اس ولاگ میں ہم لوگ بکرے کے گوشت کی یخنی کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں کہ بکرے کے گوشت کی یخنی پینے سے ہمیں کیا کیا فائدے ملتے ہیں۔ یخنی تیار کرنے کے لیے آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان میں یہ آپ گوشت لے لیں، جتنے کہ آپ یخنی بنانا چاہ رہے ہیں اس میں لہسن چھیل کے ڈال دیں، پیاز ایک کاٹ کے ڈال دیں، ایک موٹی الائچی اور ایک دار چینی کا ٹکڑا ڈال دیں، نمک ڈال دیں اور کالی مرچ ڈال دیں۔ اس کے علاوہ آپ ہلدی بھی ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی پیشنٹ کو یخنی دے رہے ہیں تو ہلدی سے اس کے انٹرنلی جو زخم وغیرہ ہیں وہ بہت جلدی ہیل ہوں گے، کیونکہ ہلدی جو ہے وہ بہت جلدی یہ زخم بھرنے کا کام دیتی ہے، اینٹی انفلیمیٹری ہوتی ہے، اور جسم میں کوئی بھی سوزش وغیرہ ہو تو اس کو بہت یہ جلدی ختم کرتی ہے۔ ان سب کے علاوہ جو بکرے کے گوشت کے فائدے ہیں، بکرے کے گوشت میں ہائی پروٹینز ہوتی ہیں، منرلز ہوتے ہیں، وائٹامنز ہوتے ہیں، ان سب کا یہ بہت بہترین سورس ہے۔ وائٹامن سی ہوتا ہے، وائٹامن B12 ہوتا ہے، وائٹامن اے ہوتا ہے، وائٹامن ای ہوتا ہے، اس میں وائٹامن کے ہوتا ہے، اور اس کے وائٹامن ای کی وجہ سے بکرے کے گوشت کھانے سے ہمیں نیند بہت پرسکون آتی ہے۔ جن لوگوں کو صحیح طرح سے نیند نہ آتی ہو، بے خوابی کا مسئلہ ہو، رات کو نیند نہ آتی ہو صحیح طریقے سے، تو وہ لوگ اگر یخنی کا استعمال کریں تو ان کو نیند بہت پرسکون آنے لگ جائے گی۔ میگنیشیم اور فاسفورس ہونے کی وجہ سے یہ مسلز کو بڑھاتا ہے، طاقت دیتا ہے۔ اس میں آپ لوگ دیسی گھی بھی یوز کرتے ہیں۔ میں چونکہ اپنی بابی کے لیے بنا رہی ہوں تو ان کا وہ ایسی سیکشن، تو جس وجہ سے میں اس میں دیسی گھی استعمال کر رہی ہوں۔ دیسی گھی جو ہے اس میں جو ہوتی ہے اس کی جو خصوصیات ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہیں، اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں، اور اس وجہ سے اس کو یوز کر رہے ہیں۔ اور اس میں جو ہے بہت زیادہ یہ طاقت والا ہوتا ہے، اس میں فیٹ کم ہوتی ہے، اور بہت اچھا یہ سورس ہوتا ہے، آئرن کی کمی کو پورا کرتی ہے۔ گوشت آئرن کی کمی کو بہت اچھے طریقے سے پورا کرتا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے گوشت کھانے کی وجہ سے ہمارا جو کولیسٹرول ہے وہ بڑھ جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ اچھا کولیسٹرول بڑھاتا ہے، اور جو بیڈ کولیسٹرول ہوتا ہے اس کو یہ کم کرتا ہے۔ ان سب کے علاوہ یہ ہڈیوں کو بہت مضبوط بناتا ہے، کیونکہ اس میں پروٹین ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ ہڈیوں کو بہت زیادہ مضبوط کرتا ہے۔ اگر جو لوگ یہ گوشت افورڈ نہیں کر سکتے، جو مطلب جس طرح نارمل لوگ نہیں افورڈ کر سکتے، وہ آئرن کی کمی وہ پھر کھجور سے پوری کر سکتے ہیں، کیونکہ کھجور بھی ایک بہت اچھا سورس ہے آئرن کا، ہڈیوں کو بہت مضبوط بنا دیتا ہے۔ اور باڈی بلڈرز جتنے بھی اپنی باڈی بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی یہ جو مٹن ہے وہ بہت بہت مفید ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بکری کا گوشت نہیں کھانا چاہیے، بکرے کا زیادہ بیسٹ ہے، لیکن نہیں، دونوں میں بس 19-20 کا فرق ہوتا ہے، لیکن یہ ہمارا بس اپنا ہے کنسیپٹ کہ ہمیں جو ہے وہ بکرے کا گوشت زیادہ مزیدار لگتا ہے یا زیادہ وہ اچھا لگتا ہے۔ یہ یخنی جو اس سے ہم تیار کرتے ہیں وہ اینٹی انفلیمیٹری بھی ہوتی ہے، اور اس میں اینٹی آکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں۔ ان سب کے علاوہ یہ ہڈیوں کو بہت زیادہ مضبوط کرتی ہے۔ ہماری ہڈیوں کو مضبوط ہونے کے لیے کیلشیم کے ساتھ ساتھ کولیجن پروٹین ہوتی ہے، وہ چاہیے ہوتی ہے، اور وہ یخنی سے آپ کو بہت اچھی مل جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری ہڈیاں جو ہیں بہت مضبوط ہو جاتی ہیں۔ ہماری ہڈیوں کی جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں، ہڈیوں کا نرم پڑ جانا، ہڈیوں کا مڑ جانا، یا اور بھی جتنے بھی ہڈیوں کے پرابلم ہوتے ہیں، ان سب میں یخنی بہت بہت مفید ہے، اور یہ ہمارے مسلز کو اسٹرینتھ ملتی ہے اس سے۔ ہماری اسکن کے لیے، ہمارے نیلز کے لیے، ہمارے بالوں کے لیے بھی یہ بہت بہت مفید ہے، اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں، اور اس کو آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے جس طرح مرضی بنا سکتے ہیں، لیکن جب ہم کسی مریض کو دیتے ہیں تو ہم اس میں نمک مرچ کم ڈالتے ہیں، ہلکی ڈالتے ہیں، تاکہ مریض کو اچھی لگے اور اس کو اچھا ٹیسٹ ملے۔